للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کے موقع پر جس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، ہمارا موضوع ایک بندہ مومن اور ایک کلمہ گو اور ایک مسلمان کی جو سب سے بڑی اور اولین ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان اور اپنے دین کی حفاظت اور اپنے اسلام کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اسے موت نصیب ہو اور مرتے دم اس کا ایمان محفوظ رہے. ایک مومن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اس کے لیے اسے کوشش بھی کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرنی چاہیے. تو اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی اہمیت کے ساتھ اور اپنے بندوں کو بڑی وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پلٹ جائے، اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے اور دین سے پھرنے کے بعد کفر کی حالت میں اسے موت آ جائے، وہ کافر بن کر مر جائے، تو فرمایا ایسے بد نصیب اور ایسے اشقیاء لوگوں کے لیے کہ ان کے دنیا اور آخرت میں ان کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ان کے ساری نیکیاں رائگاں ہو جاتی ہیں. اور یہی نہیں، نہ ان کی نیکیاں رائگاں ہوتی ہے، صرف ان کی نیکیاں ہی بیکار نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا ان کی نیکیوں کی بربادی کے ساتھ ساتھ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے. یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ان لوگوں کے لیے جو اپنے دین سے مرتد ہو جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں. اب یاد رکھ لے، اپنے دین، اپنے ایمان کی سلامتی کی حفاظت کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کی فکر اپنے ذہنوں میں پیدا کرنا، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. ہمارے پاس عام طور پر ہمارا یہ خیال بنا ہوا رہتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو دین سے پھرنے والے نہیں ہیں، ہم تو مومن گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ، ہمارے آبا و اجداد، ہمارا سارا گھرانہ، ہمارا پورا خاندان سب کا سب مسلمان ہے، مومن ہے، ہم کیسے ایمان سے پھرنے والے ہیں؟ ہمیں اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی سیفٹی کے لیے ہمیں اتنی فکر اور اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آج ہماری سوچ بنی ہوئی ہے، یہ آج ہمارا خیال بنا ہوا ہے.
لیکن یاد رکھ لے ایمان کی حالت میں پیدا ہونا اور ہے اور ایمان پر خاتمہ ہونا اور ہے۔ پیدائشی مومن ہوئے، یقیناً یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، خدا کی عنایتیں ہیں، خدا کا احسان ہے کہ خدا نے ہمیں مومن گھرانے میں پیدا کیا۔ خدا کا بہت بڑا کرم ہے کہ خدا نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ لیکن یاد رکھ لے صرف ایمان کی نعمت کو پا لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ بوقت موت اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ لے جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ خاتمہ بھی ایمان پر ہو، خاتمہ بھی اسلام پر ہو، خاتمہ بھی دین حق پر ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس خاتمے کی سلامتی کے لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں گا، اور سنانے کا مطلب کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ صرف ایمان والے گھر میں پیدا ہو لینا ہی ہمیشہ کے لیے سعادت مندی نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا یہ ہمیشہ کے لیے سعادت مندی ہے۔ ایک بہت ہی اہم حدیث پاک آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو حدیث پاک آج میں خصوصاً ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی سلامتی کی کوشش کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کا احساس بیدار کرنے کے لیے آج جس حدیث پاک کو سنا رہا ہوں، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آنے والی نسلوں تک اور اپنی آل اولاد، اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے پڑوس، سب تک اس حدیث پاک کو آپ پہنچائیں۔ حدیث پاک بڑی قابل غور فکر والی حدیث پاک ہے، فکر کو بیدار کرنے والی حدیث پاک ہے۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ انسان لوگ 4 طبقوں میں پیدا کیے گئے ہیں، 4 کیٹیگری سے لوگوں کی، 4 طبقات میں لوگوں کو پیدا کیا گیا۔ پہلا طبقہ یہ ہے کہ جو ایمان کی حالت میں دنیا میں آئے، مومن بن کر پیدا ہوئے اور ایمان پر دنیا میں قائم رہے، اور ایمان پر ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا۔ یہ پہلے لوگ ہیں جو بڑے خوش نصیب ہیں، جو بڑے سعادت مند ہیں۔ گھرانہ بھی ایمان کا ملا، پیدائش بھی ایمان پر ہوئی، خاتمہ بھی ایمان پر ہوا۔ اور دوسری چیز حضور نے فرمایا کہ دوسرے لوگ وہ ہیں جو پیدا ہوئے کفر کی حالت میں، کافروں کے گھرانے میں پیدا ہوئے، کفار و مشرکین کے گھرانے میں پیدا ہوئے، اور زندگی کفر پر گزارے، اور ان کی موت بھی آئی تو کفر پر آئی، وہ کافر بن کر مرے۔ یہ 2 باتیں ہوئی۔ اور تیسری بات حضور نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں، کچھ انسان وہ ہیں کہ جو پیدا تو ایمان والے گھرانے میں ہوئے، ایمان پر پیدائش ہوئی، مومن بن کر جنم لیے، دنیا میں ایمان پر قائم تو رہے، لیکن بوقت موت ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں بلکہ کفر پر ان کا خاتمہ ہوا۔ وہ کفر پر مریں گے۔ پیدائشی تو مومن تھے، گھرانہ ایمان والا، خاندان ایمان والوں کا، لیکن موت آئی ہے تو کفر پر مرے، ان کا ایمان ان سے سلب کر لیا گیا۔ اور چوتھے وہ لوگ کہ جو پیدا تو ہوئے تھے کافروں کے گھرانے میں، پیدا تو ہوئے تھے کفر کے حالت میں پیدا ہوئے،
کافروں کے گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے کرم کیا، موت سے پہلے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی، وہ ایمان والے بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو 4 قسم کے لوگوں کو سرکار نے بیان فرمایا، ان چاروں میں سب سے جو اہم بات میرے لیے اور آپ کے لیے اور تمام دنیا کے ایمان والوں کے لیے، چاہے وہ ایمان والے دنیا کے کسی بھی حصے میں رہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ایمان والے رہنے والے بسنے والے ہیں، ان کے لیے یہ جو بات میرے آقا نے بیان فرمائی کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان کی حالت میں تو پیدا ہوئے، ایمان والے گھرانے میں تو پیدا ہوئے، مومن بن کر تو زندگی گزارے، لیکن بوقت موت ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں بلکہ کفر پر ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کہنا کہ ہم تو ایمان والے گھرانے میں پیدا ہوئے، مومن ہی پیدا ہوئے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اتنی فکر مند نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعائیں اور کوشش نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے خاتمے کی بھلائی کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا گھرانہ ہی مومن گھرانہ ہے۔ ایسا تصور کر کے، ایسا خیال پیدا کر کے اپنے ایمان کی حفاظت سے اگر کوئی غافل ہو رہا ہے، قسم بخدا وہ شیطان کے دھوکے میں آ چکا ہے، قسم بخدا وہ شیطان کے مکر و فریب میں داخل ہو چکا ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں، مدینے والے آقا کا فرمان عالی شان ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پیدائش گھرانہ سب ایمان کا رہے گا، لیکن خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ یاد رکھ لے، خاتمہ ایمان پر ہونا یہی بڑی کامیابی ہے، خاتمہ کلمہ طیبہ پر ہونا یہی بڑی سعادت مندی کی بات ہے، خاتمہ ایمان اور اسلام پر ہونا یہی بندے کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو آج یہ حدیث پاک ہم تمام کو جھنجھوڑ کر کے رہی ہے کہ اے خدا کے بندو، اے ایمان والو، ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرو، ایمان پر قائم ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اسی کو اپنی کامیابی نہ سمجھو، یہی پر زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، یہی کامیابی نہیں ہے۔ اصل اور بڑی کامیابی یہی ہے کہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، جس ایمان پر جمے ہوئے ہو، موت کے وقت شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، ایمان کی حفاظت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، بوقت نزا تمہارا ایمان سلامت رہے، یہی اصل کامیابی ہے، یہی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نظر نہیں آتی، آج ہمیں فکر ہے اپنے مال و دولت کی حفاظت کی فکر ہے، آج ہمیں فکر ہے اپنی عمارتوں کی سلامتی کی فکر ہے، آج ہمیں فکر ہے اپنی صحت و تندرستی کی سلامتی کی فکر ہے، آج ہمیں فکر ہے تو دنیا میں اپنی عزت، اپنی شہرت کی سلامتی کی فکر ہے۔ لیکن یاد رکھ لے، یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، چاہے مال و دولت ہو، چاہے عزت و شہرت ہو، چاہے منصب ہو، چاہے صحت و تندرستی ہو، یقیناً یہ نعمتیں اللہ کی حق ہے، لیکن کائنات کی ساری دنیا کی جو نعمتیں ہیں، یہ سب نعمتیں فانی ہیں، ختم ہونے والی ہے، دولت بھی چھین لی جائے گی، مال بھی نکال دیا جائے گا، حتیٰ کہ جس لباس کو انسان پہنا ہوا ہے، موت کے ساتھ ہی غسال اس لباس کو اتارے گا نہیں، پھاڑ کر اسے نکال دے گا۔ یہ انسان کی ساری چیزیں فانی ہے، باقی رہنے والی جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، باقی رہنے والی جو نعمت ہے، جو ایمان کی نعمت ہے، اسی ایمان کی بدولت نیک اعمال بھی فائدہ مند ہوں گے، اسی ایمان کی بدولت
جنت کی دائمی نعمتیں بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو آج ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی کی حفاظت کی کوشش کرنا چاہیے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ پیدائشی گھرانے مومن میں پیدا ہوئے یہی ہماری کامیابی ہے، نہیں۔ حضور نے فرمایا، حدیث پاک کا ایک کلمہ سنا رہا ہوں، ایک جملہ سنا رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بندہ صبح کرے گا ایمان کی حالت میں کرے گا، اور شام کرے گا تو کفر کی حالت میں کرے گا۔ شام ایمان کی حالت میں رہے گا تو صبح کفر کی حالت میں کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صبح میں مومن تھا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن تھا، صبح میں کافر ہو جائے گا۔ اس کی دولت ایمان اس سے چھین لی جائے گی، ایمان کی نعمت اس سے ختم کر دی جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اپنے دین کو، جو اس کی جان سے، اس کی مال سے، اس کی اولاد سے، ہر چیز سے بڑھ کر ایک مومن کو اپنا دین، اپنا ایمان عزیز ہونا چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بندہ اپنے دین کو دنیا کے حقیر ساز و سامان کے بدلے بیچ دے گا، اپنے دین کا سودا کر دے گا دنیا کی حقیر چیزوں کے لیے، دنیا کی معمولی چیزوں کے لیے۔ آج ہمیں اپنی ایمان کی سلامتی کی فکر کرنی چاہیے۔ احادیث کریمہ بے شمار ہے، مختصراً یہی ہے کہ خدا را یہ ایمان کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کی حفاظت، اس کی سلامتی کی کوشش کریں، اس کی حفاظت، اس کی سلامتی کریں۔ آپ پوچھیں یہ کیسے ہوگا، صبح کا مومن شام کا کافر کیسے ہوگا؟ آج آپ نہیں جانتے ہیں، دنیا میں دشمنوں نے ہمارے ایمان، ہمارے اسلام، اس نعمت کو چھیننے کے لیے دشمنوں نے بڑی سازشیں رچی ہے۔ آج ہمارے مسلم گھرانے کے کئی بچوں کے منہوں پر گانے، موسیقی ان کی زبانوں پر چڑھے ہوئے ہیں۔ ان گانوں میں بہت سے ایسے کلمات ہیں جن کلمات کو ادا کرنے سے، جن گانوں کو گانے کی وجہ سے بندہ صرف گنہگار نہیں ہوتا، جن گانوں کو گانے کی وجہ سے صرف فاسق و فاجر نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے ایسے گانے ہیں جن کے گانے کی وجہ سے بندہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر بن جاتا ہے۔ اس کے اندر کفریہ کلمات چھپے ہوئے ہیں، کفریہ کلمات ان گانوں کے اندر شریک کر دیا گیا۔ آج ہمارے نوجوان بھی گا رہے ہیں، ہمارے جوان بھی گا رہے ہیں، عورتیں بھی گا رہی ہیں، ہماری نوجوان لڑکیاں بھی گا رہی ہیں۔ گھروں میں برتھ ڈے آ گیا، گھروں میں کوئی دعوت آ گئی، ماں باپ گانے لگا کر چھوڑتے ہیں، بچے گانے گا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، معلوم نہیں کہ ان گانوں کے اندر کیسے کیسے کفریہ کلمات ہیں، کیسے کیسے شرکیہ کلمات ہیں۔ ان گانوں کے اندر اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کیسے کیسے جملے ہیں کہ ان گانوں کو گا کر صرف گنہگار نہیں بلکہ کافر بن جایا کرتا ہے۔ تو خدا را ہمیں ہوش میں رہ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ آج ہم کہتے ہیں دنیا کے معاملات میں قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں دنیا کے معاملات سے بڑھ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہمیں بہت بڑھ کر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم رات میں وہی گانے سنتے سنتے سو جائے، صبح اٹھے تو کفر کی حالت میں کریں، صبح میں گانے گائے شام تک کفر کی حالت میں پہنچے۔ تو بہرحال آج وقت کی قلت ہے، اسی مناسبت سے میں تمام حضرات سے کہوں گا کہ خدا را اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کرے۔ گانے بجانے، موسیقی آلات بچوں کو خوشیوں کی چکر میں ان کے ایمان کو ان سے دور نہ کر دے، ان کا نور ایمان ان سے سلب نہ کر لیا جائے، ہمارا نور ایمان سلب نہ کر لیا جائے۔ ہم تمام کس کی فکر کرنا چاہیے۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے، مولا تعالیٰ دشمنوں کے اور شیطان کے
مکر و فریب سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تاجدار کائنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس عظیم نعمت ایمان کی حفاظت اور اس کے احساسات مولا تعالی ہمارے سینوں میں پیدا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ۔